السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین سے گزارش ہے کہ آج کا ویڈیو آج کے دور حاضر پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ آپ جو مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جو سو کالڈ مسلم ممالک ہے، نام کے مسلمان حکمران، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، صرف ان کے نام مسلمان ہیں، اور وہ سب منافق لوگ ہیں۔ آپ کو بہت کچھ جو ہے تعریفیں اور ویڈیوز اور علماؤں کی تعریف ملے گی ترکی کے بارے میں، یا ایران کے بارے میں، یا پھر ملیشیا کے بارے میں، اور کچھ ایک سائڈ جو ہے وہ سعودیہ کی سائڈ میں ہے، وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھی تعریفیں اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ محمد ٹی وی این پی آپ کو حقیقت سے آگاہی کرے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوا میں اڑیں گے، آگ پہ چلیں گے، اور لوگ جو ہے اس پر یقین کر لیں گے، لیکن وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے، چاہے سعودی عربیہ ہو، یا قطر ہو، یا ملیشیا ہو، یا ترکی ہو، سب طرف انہوں نے اپنی زمینیں دنیا کے اندر سب سے بڑا جو دشمن ہے مسلمانوں کا، امریکہ، اس کو دی ہے، اور وہاں سب امریکہ کے فوجی اڈے ہیں۔ اور جس کو یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لے یا گوگل پہ معلوم کر لے۔ تو جو حکمران اپنے ملک میں اپنے دشمن کو جگہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور معصوم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو گھر میں بٹھائیں اور پھر لوگوں کو کہے کہ میں اس سے دشمنی کرتا ہوں، ہے نا؟ وہ ان کو کھانا کھلائے، ان کو زمین دے، سب کچھ دے، اور پھر آ کے باہر بولے میں تو ان سے دشمنی کرتا ہوں؟ یہ بیوقوف کس کو بناتے ہو آپ؟ یہ چکر جو ہے، یہ سب کافرانہ چکر چھوڑ دو، منافقانہ چکر، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنے ملک میں جو ہے اسلامی حکومت نہیں لائے، اسلام کے قوانین نہیں ہیں، کدھر بادشاہت ہے تو کدھر صدارت ہے تو کدھر وزیر اعظم ہے، یہ سب منافق ہے، ان کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی رسول ہے جو اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بتایا ہے کہ آپ کا ایک امیر ہو اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق آپ کے ملک میں حکومت ہو۔ اور اس کے پر محمد ٹی وی این پی نے 5 قسطوں پر ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ مسلمان مشکلات حل، ایپیسوڈ 1 2 3 4 5 تک ہے، اس میں پورا حل بتایا گیا ہے۔ اس حل کے مطابق اگر کوئی ملک آپ کو ملتا ہے جہاں اسلامی حکومت بھی ہو، جہاں ایک امیر کی حکومت چلتی ہو، جہاں مشاورتی کمیٹی ہو، سمجھنا وہاں اسلام آ گیا ہے۔ باقی یہ جتنا بھی ہے سب دھوکے بازی ہے، اور ان دھوکے بازی چکر مت رہو۔ یہ پاکستان کا عمران خان، یہ بھی ایک نمبر کا منافق آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتے پالتا ہے، اپنے گھر میں کتے رکھتا ہے، اپنے بیڈ روم میں کتے رکھتا ہے۔ اس کی بیوی ایک یہودی تھی جس کو مسلمان نام دے کے لے کے آیا پاکستان میں، اس کے بچے بھی ابھی پاکستان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ خود جو ہے شراب کی جو ہے ایڈورٹائز کرتا تھا جب یہ جوان تھا، اور یہ پوری جو ہے اپنی جوانی جو ہے اس نے یورپ میں گزاری ہے، اور یہ بالکل یورپین اسٹائل میں رہتا ہے وہ آج بھی پاکستان میں۔ اور یہ صرف جو ہے وہ جبہ اور سلوار قمیض پہن کے یہ ایک ناٹک بازی کرتا ہے یہ، اور قبر میں جا کے لیٹتا ہے یہ، اور اس کی بیوی بھی جو ہے قبر سے مانگتی رہتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم دھوکے میں مت آؤ۔ تو صحابیوں نے کہا پھر کیسے پہچانے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باطن جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے،
لیکن ان کا ظاہری پہلو دیکھو. تو ان کی ظاہری پہلو دیکھو پہلے ان کا، کیا ان کے ظاہری پہلو، ان کے عمل جو ہے وہ اسلامک ہے؟ کیا تم کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے؟ وہ علماؤں کو اور مسلمانوں کو جو ویڈیو بناتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں معصوم مسلمانوں کو، اور تم بھی عذاب کریں گے اور ان کو بھی، تم کو دوہرا عذاب ملے گا. جو ویڈیو بناتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں ترکی کے بارے میں اور سعودیہ کے بارے میں اور قطر کے بارے میں، کس لیے کرتے ہو؟ اور تم کو ہوش نہیں آتا؟ بے شرم کی طرح ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تم کو ذرا بھی عقل نہیں ہے. میڈیا چلاتے تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہاں فوجی اڈے بیٹھے ہوئے دشمنوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ دشمنوں سے ملے ہوئے، سب سے تجارت ہے. ترکی بھی تجارت کرتا ہے اسرائیل سے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں آ کے بکواس کرتے رہتا ہے. اردوغان جو ہے وہ خالی بکواس کرتا ہے. وہ مسجد بنا لی آیا صوفیہ، یہ صرف ایک بہانے بازی ہے، ایک ڈرامہ بازی ہے، وہ ایک چال رہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ظاہری پہلو دیکھو، ان کے ظاہری عمل کیا ہے. عمل ان کا جو ہے اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں کیا ہے؟ وہ اردوغان کیا ہے؟ وہ صدر ہے؟ وہ کوئی امیر ہے؟ نہیں. کیا اس کی کوئی مشاورتی کمیٹی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں کوئی اسلام لایا ہوا ہے؟ نہیں. کیا چوری کرنے پہ کہ قرآن کے مطابق سزا دی جاتی ہے ہاتھ کاٹنے کی؟ نہیں. تو پھر کس بات کی تم بکواس کرتے ہو ادھر؟ اور تم اپنے خود جو ہے ملک کی جگہ جو ہے امریکہ کو دیا ہوا ہے، اور اسرائیل سے تمہاری جو باقاعدہ بزنس چلتے ہیں، کاروبار چلتے، سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو عمران خان کو، وہ پاکستان کی پبلک کا پریشر ہے، نہیں تو یہ عمران خان بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کو. یہ تو پیچھے سے پریشر ہے، اس لیے بس اللہ نے بچایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں سے ہی خراسان کی جو فوج نکلیں گی اور جو ہے غزوہ ہند لڑے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ بچا ہوا ہے. نہیں تو اس نے تو مندر بنائے ہوئے باقاعدہ، ہے نا، اس نے گرودوارے بنائے، ہے نا. تو اس کے اوپر تم کیسے یقین کرتے ہو؟ آج آزادی کا دن ہے پاکستان کا، 14 اگست 1947 کو یہ آزاد ہوا، اور آج 74 سال ہوئے، ٹھیک ہے نا. 1947 سے لے کے تو ابھی تک 74 ایئرس آزادی تک، 74 سال بہت ہوتے ہیں. 74 ایئرس از ٹو مچ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کو صرف دھوکہ دینے والے لیڈرس آئے. وہ نواز شریف، وہ بھی جو ہے سب کافروں سے ملا ہوا تھا، انڈیا سے ملا ہوا تھا، مودی سے ملا ہوا تھا. یہ عمران خان بھی ہے، یہ بھی سب لنڈن کی گورنمنٹ سے ملا ہوا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جو دوست ہے، ٹھیک ہے نا، زلفی بخاری، اس کو لنڈن سے لایا. وہ اس کی ناگرکتا جو ہے، اس کی جو شناختی کارڈ، اس کا جو گرین کارڈ ہے، وہ لنڈن کا ہے، یو کے کا ہے. اور اس نے جو ہے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے اپنا پرسنل سیکریٹری بنا کر. کوئی رول نہیں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کا قانون بھی نہیں بولتا ہے کہ دوہری شہریت، ادھر کی بھی نیشنلٹی ادھر کی بھی نیشنلٹی، ایسے انسان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے. کورٹ بھی بولتا ہے ہٹانے کو، ہٹا نہیں رہے، ہے نا. اور وہ پوری خبریں دیتا ہے وہ باہر، ہے نا. وہ جاسوس بنا ہوا ہے کافروں کا، اور عمران خان اس کو ہٹا نہیں رہا ہے. کتا پالتا ہے، کتا اس کو ہٹانے کو تیار نہیں. وہ ٹھیک ہے نا، وہ اپنے گھر میں اور اپنے کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ سب بٹھایا ہوا ہے، اور پوری انفارمیشن باہر جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کچھ غیبی طاقت کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. نہیں تو انہوں نے تو ہے ستیہ ناش کرنے کی پوری ٹھانی ہوئی ہے، لیکن اللہ بس محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے میں مسلمان امت مسلمہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ویڈیو اور کسی بھی واہ اور بہت زیادہ میڈیا میں جو ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے، تو آپ کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہ کیا اس کے ملک میں اسلامی حکومت ہے، کیا وہ جو ہے جو بول رہا ہے وہ اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے. اور تم چیک کرو نا، تو گدھے پاگل تو نہیں ہے نا تم کہ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہو. کتنے ویڈیو میں دیکھتا ہوں اس میں ڈالا ہوا ہے، ہاں اردوغان ایسا کر رہا ہے، اس نے انڈیا کو ایسا جواب دیا، وہ بابری مسجد ایسا بول رہا ہے. وہ سب بکواس بازی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سب اسرائیل سے ملے ہوئے، سب اندر سے ملے ہوئے رہتے ہیں. جیسے ایک وکیل ہوتا ہے نا، وہ سب جو ہے آپس میں لڑائی کرتے ہیں کورٹ میں جج کے سامنے، اور جب کورٹ ختم ہوتا ہے تو جا کر ایک ساتھ چائے پیتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اندر سب ملے رہتے ہیں نا. وہ صرف ایک مجرم سمجھتا ہے کہ ہاں بہت بڑا فائٹ کیا، فائٹ نہیں، وہ سب اندر سے ملے ہوتے ہیں. جہاں سے زیادہ پیسہ ملے گا، ان کو فائدہ ملے گا، وہ وہاں سے وہ کیس گھماتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی ان کی حکومت قائم رہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے نا.
وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف سینٹیمنٹ پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، ایک واویلا مچانے کے لیے ایک ایسا کچھ کام کر دیتے ہیں جس سے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں ہاں یہ بہت بڑا لیڈر ہے مسلمانوں کو. کوئی مسلمانوں کو اس وقت بڑا لیڈر ہے ہی نہیں. مسلمان خود جو ہے خونی انقلاب کے ذریعے اور خود جو ہے کوشش کر کے اور قرآن اور حدیث صحیح پڑھ کر اور اس کے مطابق آگے چلے اور ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں، ایک مومن امیر المومنین بنائیں، اس کے بعد یہ کام کامیاب ہوگا. نہیں تو ایسے تو کتنے لیڈر آئے مسلمانوں کے 14 سال میں، اور کتنی جو ہے وہ لوگ گمراہ کرتے رہے، اور صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی 30 سال کی زندگی جو خلفائے راشدین کی تھی وہاں تک اسلام بالکل صحیح طریقے پہ چلا، اور اس کے بعد دیکھو کتنے ہی جو لوگ آئے اور بہت سے خرافات کیے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، آپس میں لڑتے رہے، مارتے رہے، اور دنیا بھر کے چکر چلتے رہے، اور یہ آج تک چلتا رہا ہے. اسی لیے ان ویڈیوز اور ان علماؤں کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے نا. وہ تو دوہرا عذاب ان کو ملے گا، لیکن وہ تم کو بھی لے کے جائیں گے جہنم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو، لیکن تم پڑھتے نہیں ہیں، تم اس کو سوچتے نہیں، اس پر قرآن اور صحیح حدیث کی معلومات لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ خود قرآن حدیث پڑھو اور اس کو چیک کرو اس انسان کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بہت بڑا لیڈر ہوگا وہ، میڈیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر بہت آتے ہیں، تو لیڈر تو فرعون بھی بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ حامان بھی تھا، قارون بھی تھا، بہت کچھ تھے، بڑے بڑے گئے لیڈر، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جہنم، ٹھیک ہے نا. تو جہنمی لوگوں کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک نمبر کے جو ہے نا منافق لوگ ہیں، منافق، ٹھیک ہے نا. ان کو کہو نا اردوغان کو کہ تیرے ملک میں امریکہ کو تو نے جگہ دیا ہے، اور جو ادھر فوج بیٹھی ہوئی امریکہ کی وہ کیوں نہیں ہٹا رہا ہے. اس کو کہو کہ تم اسرائیل کے سے بزنس کیسے کرتے ہیں. جب بزنس کریں گے تو پوری معلومات ادھر سے ادھر جاتی ہے، گاڑیاں آ رہے، ٹرک آ رہے، ہوائی جہاز آ رہے، یہ آ رہا ہے، سب کچھ چالو ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو یو اے ای نے قبول کیا ہے، اس سے پہلے مصر نے بھی قبول کیا اسرائیل کو، ٹھیک ہے نا. وہ عرب خود قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عرب خود قبول کر رہے ہیں. اردن نے بھی قبول کیا ہوا ہے، اردن کے بادشاہ بھی اس کا گود میں بیٹھا ہوا ہے جا کر، ٹھیک ہے نا. وہ یہ سلمان جو ہے سعودی عربی کا، وہ بھی جا کے اس کے گود میں بیٹھا ہوا ہے اندر سے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج جو ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے. سب کو پاکستانیوں کو محمد ٹی وی این پی کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں ہم. اور اسی دن جو ہے ایک خوشی کی خبر کے ساتھ ایک غم کی خبر ہے کہ یو اے ای نے، ٹھیک ہے نا، عرب امارات نے اسرائیل کو آج قبول کر لیا ہے. سب سے پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد یو اے ای کے بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹویٹ صحیح ہے، ہم نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے مسلمان رات دن جو ہے لڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے اسرائیل کے لیے اور عربوں کی تعریف کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان جا کے لڑا. پاکستان نے بھی دو دفعہ جو ہے عرب کی کال پر کہ ہم کو مدد کرو، پاکستان کے فائٹرز گئے اور اسرائیل نے گھس کے ان کو مارا 2 مرتبہ، 67 میں بھی مارا، 84 میں مارا. اتنی لڑائی مسلمانوں نے کی دنیا کے لوگوں نے عربوں کے لیے، اور آج عرب خود جو ہے اسرائیل کو قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اندر سے پہلے سے ملے ہوئے تھے، ہے نا. یہ تماشا بازی جو ہے یہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ ویڈیو اپنے علماؤں کو بھی دکھاؤ اور اوپر تک پہنچاؤ، حکمرانوں تک، ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کو بھی بتاؤ، یہ شیئر کرو، یہ ثواب کا کام ہے. گمراہ مت ہو، ٹھیک ہے نا، گمراہی کے اندر مت جاؤ پلیز. ہم آگاہ کرتے ہیں، اور قیامت کی دن حجت پیدا ہوگی کہ تم کو جب بالکل صحیح طور پر انفارمیشن دینے کے بعد بھی تم ویڈیو بنا رہے ہو، ہے نا، اس کی تعریف میں. کس بات کی تعریف ہے؟ کس بات کی تعریف؟ کیا کیا ہے انہوں نے اس ملک میں، پہلے وہ دیکھو. اسی لیے محمد ٹی وی سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز آپ کوئی بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو قبول مت کرو. یہ زمانہ جو ہے ہیبریڈ وار کا ہے. ہیبریڈ وار مطلب میڈیا کے اندر ایک ہتھیار چلا جاتا ہے، زبان کے ذریعے، فوٹو کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، اور اتنا اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے
اور دنیا میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائے۔ تو یہ ہیبریڈ وار کے اندر آپ نہ پھنسو، اب عقل مند بندو، کیونکہ مسلمان مومن جو ہے ایک بار ایک سوراخ سے ڈسا جاتا ہے، دوسری بار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بار بار ڈسے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہے بھی، یا مسلم ہے، یا مومن ہے کہ نہیں، جو بار بار ہم ڈسے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم کو جو بار بار ڈسے جا رہے ہیں ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم میں خرابی ہے، ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں خود قرآن و حدیث پڑھنی چاہیے اور اس کے مطابق سامنے والے کو چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی آپ کو بہت بڑا ترم خان نظر آئے، آپ کبھی اس پہ یقین مت کرو جب تک کہ اس کو قرآن و حدیث کے پیمانے پر چیک نہ کرو کہ وہ صحیح حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اور صحیح حدیث کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ دیکھو پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ہی جو ہے آپ بول سکتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے۔ تو قطر ہو یا سعودیہ ہو، دبئی ہو یا عمران خان ہو، یا وہ مہاتیر محمد ہو یا اردوغان ہو، یا ملیشیا ہو یا کوئی عراق ترکی ہو، یہ جتنا بھی بلاکس ادھر ادھر بن رہے ہیں آپس میں، یہ سب کو قرآن حدیث کے مطابق چیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ گوگل میں جاؤ، ہے نا، ریسرچ کرو کہ ان کی وہاں قانون چلتے ہی کیا اسلام کے، بادشاہت کے اسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے؟ نہیں تھے، تو خلیفہ ہے ادھر؟ نہیں ہے، تو کس بات کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، نہ وہاں خلافت ہے، نہ وہاں کوئی امیر ہے، نہ کوئی امیر المومنین ہے، نہ کوئی اسلامی حکومت ہے، وہ بادشاہ تھے، زمین کے اوپر انہوں نے جائیدادیں بنائی اپنی، بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں، اور سب مسلمانوں کا جو پیسہ ہے، قوم کا پیسہ، عوام کا پیسہ، اس کا حساب دینے پر قیامت کے دن وہ اپنے ذاتی مصرف کے اندر خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے اور صحابیوں نے بالکل منع کیا ہے، اور پریکٹیکل بھی ان کا یہی ہے، رسول اور صحابیوں کا، کہ وہ اپنے ذاتی صرف کھانا، 2 ٹائم کا کھانے کے علاوہ وہ کوئی ذاتی خرچ نہیں کرتے تھے بیت المال سے بھی۔ تو یہ اسلام کا تصور ان کے اندر ہے، آپ دیکھو کتنی تھاٹ باٹ کر رہے ہو لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس گمراہی میں مت جائے، اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے گھروں میں ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم سب مل کر ایک امیر بنائیں، مشاورتی کمیٹی بنائیں اور اس کو آگے بڑھیں۔ اور جنہوں نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے، وہ محمد ٹی وی این پی کی 5 ایپیسوڈ پر جو ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ 5 ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، جس میں آج کے دور کا حل بتایا گیا ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، جس کا عنوان ہے مسلمان مشکلات حل، مسلمس پرابلم سولوشنز، ایپیسوڈ نمبر 1 2 3 4 5 6 5 تک ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں، یہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس چینل سے کوئی پیسے نہیں کماتے ہیں، آپ کے سبسکرائبر کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، آپ کے ویو کی بھی ہم بھکاری نہیں ہیں، اور نہ ہم کوئی شیئر کی بھکاری ہے، ہم صرف اس لیے سبسکرائب کرنے بولتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ اگر ایک بھی انسان اس میں سدھرتا ہے تو ہم سب کے لیے جو ہے جنت کا دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ، یہ ثواب جو ہے ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ، آمین۔ تو صرف ثواب کی خاطر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے ہماری نیت، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچے، بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ہم ہر کمنٹس کا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو جو ہے بیل آئیکن جو ہے اس کو جو ہے آل کر دیں، آپ پریس کر کے آل کر دیں، آل کرنے پہ آپ کو ہر ویڈیو آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ آٹومیٹک آپ کے چینل پہ وہ آ جائے گا، تو یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھائیں لوگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ رہے گا
انٹرنیشنل مسلمانوں کی تکلیف کا محمد ٹی وی این پی آپ کو سب سے پہلے آگاہی دے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ہم سب امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صراط مستقیم اور صحیح انفارمیشن اور آگاہی کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔